اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نحو میر کا اگلا سبق جی، ہم آج پڑھیں گے اس میں غیر متمکن کی چوتھی قسم کون سی ہے۔ یہ آپ جی، اس میں غیر متمکن کی چوتھی قسم کون سی ہے؟ سوال مل گیا 17 صفحہ۔ اس میں غیر متمکن کی چوتھی قسم اسماء افعال ہیں۔ اسماء موصولہ بھی پیچھے گزر چکے ہیں اور ضمیریں بھی گزر چکے ہیں جی۔ اب جو چوتھی قسم ہے وہ ہے اسماء افعال۔ تو اسماء افعال کی تعریف کریں۔ اسماء افعال وہ اسم ہے جو ہو اسم، توجہ کرنی ہے آپ نے، اسماء افعال وہ اسم ہے جو ہو اسم لیکن معنی فعل کرتا ہے۔ تھوڑا سمجھ آیا؟ ہو اسم لیکن معنی فعل کرتے۔ اسماء افعال کی کتنی قسمیں ہیں؟ اسماء افعال کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 جو امر حاضر کے معنی میں ہو، اور نمبر 2 جو فعل ماضی کے معنی میں۔ امر حاضر کے معنی میں ہو جیسا کہ رویدہ، بلہا، حیا حل، حلما، یہ 4 ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور فعل ماضی کے معنی میں ہیہاتا اور شتانا، قرآن پاک میں آیا ہوا ہے ہیہاتا لما توعدون اور شتانا۔ یہ دونوں جب بھی آپ کہیں دیکھیں گے اور اوپر والے جب 4 آپ دیکھیں گے تو یہ کیا کریں گے جی؟ امر حاضر میں، امر حاضر کس کو کہتے ہیں؟ سامنے موقع پہ کسی کو حکم دینا کسی کام کا۔ اور ماضی تو آپ کو پہلے سے پتہ ہے کہ گزرے ہوئے کسی کام کا ذکر کرنا، یہ ماضی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اوپر والے 4 ہیں نا، اب یہ جہاں جہاں استعمال ہوں گے، ہو سکتا ہے یہ تھوڑا آگے جا کے مثال دے گا تو ادھر سے آپ کو صحیح سمجھ آ جائے گی۔ یہ جو 4 ہیں ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، رویدہ، بلہا، حیا حل اور حلما۔ ایک دفعہ بول لیجئے تاکہ آپ کو یہ جی یہ اسماء افعال وہ ہوتے ہیں، یہ اسماء افعال ہیں، وہ اسم، وہ اسماء یا وہ اسم جو فعل کے معنی۔ ہاں جی۔ اب اس سے آگے آپ کس کی تعریف کریں؟ اسی کی، اچھا ابھی سے، یہ اسماء افعال کی 2 قسمیں ہیں۔ اچھا یعنی ایک قسم یہ ہے کہ یہ جو لفظ استعمال ہوئی ہیں نا اوپر والے، یہ جہاں استعمال ہوں گے اسم، اوپر والے کا یہ رویدہ، بلہا، حیا حل اور حلما۔ اچھا نیچے آ ہاں جی، اوپر اللہ نہیں ایسے ہی پڑھا نا سارا۔ اچھا اتو بات پڑھ گئے میں، چلو۔ اسماء افعال وہ اسم ہے جو ہو اسم لیکن معنی فعل کرے۔ یہ تو سب کوئی لکھنے میں چکر پہ ہو سو نا، اسی اگے لگ گئے۔ ہاں یہ جو ہے ٹھیک ہو گیا۔ اسماء افعال کی کتنی قسمیں ہیں آگے کہتا ہے، یہ دوسری بات۔ یہ اسماء افعال کی تعریف کے بعد اگلا سوال یہ ہوا ہے کہ اسماء افعال کی کتنی قسمیں ہیں، یعنی وہ افعال جن کی پوزیشن کیا ہوتی ہے، ہوتے اسم ہیں لیکن معنی فعل کا دیتے ہیں، ان کی کہتا ہے 2 قسمیں۔ ایک امر حاضر کے معنی میں، ایک تو امر حاضر ایک آپ خود بخود اپنی جگہ پہ ہے نا، جیسے اضرب وغیرہ، اور ایک ہے اس کے امر حاضر کے معنی میں
یعنی ان لفظوں کو جب استعمال کیا جاتا ہے تو ان سے مراد امر حاضر کا معنی لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی جناب. اور جو فعل ماضی کے معنی میں ہو، یہ جو دو لفظ ہیں یہ جہاں ہوں گے ان سے مراد فعل ماضی کا معنی لیا جائے گا. ہیں یہ دونوں کیا اس میں نہیں جی نہیں ہیں یہ دونوں اسماء افعال ہیں، اچھا ٹھیک. لیکن فعل ماضی تو آلریڈی ایک فعل ماضی الگ سے ہے نا. جی تو یہ جو دونوں ہیں ان میں بھی ہم معنی ماضی کا لیں گے، لیکن یہ ہیں کیا اسم ہے. کون سمجھ گیا ہو؟ چونکہ ہم اسماء افعال پڑھ رہے ہیں نا. جی جی. کس کا؟ یہ اس طرح ہے کہ جہاں استعمال ہوں گے وہاں ہی ان کے بعض اوقات ان کا مطلب نہیں بھی نکلے گا، لیکن استعمال ہوں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہاں ماضی کی بات ہو رہی ہے نیچے والوں میں سے ہوئے، اور اوپر والے یہ تو امر کا کام ہو رہا ہے یہاں پہ. یہ نشانی ہے اس چیز کی. یعنی تو کہیں کہیں معنی نکلے گا بھی صحیح، وہ موقع کی مناسبت سے انشاءاللہ جیسے مثالیں آئیں گی تو آپ کو سمجھا دیا جائے گا. آگے اگلا سوال ہے جناب کہ اس میں یہ اب اسماء افعال یہ کس کی قسم ہے جی؟ جلدی سے بتاؤ. اس میں غیر متمکن کی چوتھی قسم ہے. اسماء افعال اس میں غیر متمکن کی چوتھی قسم ہے. اور پانچویں کون سی ہو گئی ہے؟ ابھی آ گئی ہے جناب آپ کے سامنے. جن میں سے تیسری کیا تھی؟ اسماء موصولہ. ٹھیک ہے جناب، پیچھے گزر گیا نا. الذی، اللذان، اللتی، اللتان. یہ بھی کس کی قسم ہے؟ اس میں غیر متمکن کی. اور یہ جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں یہ بھی کس کی قسمیں ہیں؟ ہاں غیر متمکن کی. یہ جو پیچھے گزری ہیں ضمیریں یہ بھی کس کی قسم ہے؟ اسماء اس میں غیر متمکن کی. اب پانچویں ہم چھیڑنے لگے ہیں جی. اس میں غیر متمکن کی پانچویں قسم اسماء اصوات ہے. وہ پیچھے کیا تھا؟ اسماء موصولہ. اور یہ کیا ہے؟ اسماء اصوات. اسماء اصوات کی تعریف کریں. جواب: اسماء اصوات وہ اسم ہے جو کسی امر عارض کے وقت انسان کے منہ سے طبعی طور پر نکلیں، یا وہ اسم جس سے حیوان کو آواز دی جائے یا کسی حیوان کی آواز نقل کی جائے. یہ سارے اسماء اصوات ہوں گے. پہلا اس نے لکھا ہے اوہ. میں سمجھاتا ہوں بیٹا، اسی کے بارے میں سوال کرنے لگے کچھ پوچھو. طبعی طبیعت، آپ کی طبیعت خراب تھی، آپ کے دل پہ بوجھ تھا تو آپ نے اس طرح کیا. ادھر میری طرف دیکھو. یہ اسماء اصوات ہے. ٹھیک ہے جی. یا کھنگورا جیسا ہنسی مارنا، یہ اسماء اصوات ہے. ٹھیک ہے جی. قدر کیا جی؟ اوہ 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 اوف، بخے بخے غاقہ. یہ سارے جو آپ نے یہ پڑھے ہیں اسماء کتنے ہیں؟ یہ 1 2 3 اور 4 تو یہاں لکھی ہوئی. اس کے علاوہ بھی کچھ آ سکتے ہیں. یہ بات ابھی آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ اسماء اصوات کس کو کہتے ہیں. پہلا جو اس نے بتایا ہے امر عارض کے وقت. امر عارض کے مطلب بھئی کبھی کسی وقت عارضی طور پہ بندہ جیسے بیمار، ہر ویلے تو بندہ بیمار نہیں نہ ہونا، تو اس وقت کوئی نکلے جو بندہ کرنا کوئی ٹھڈا لگ گیا کیسے نہ کرنا اف درد ہونا نا، تو یہ جو آواز نکلی ہے اسے اسماء اصوات کہتے ہیں. نمبر 2 کون سی ہے جی؟ کہ وہ اسم جس سے حیوان کو آواز دی جائے، جو اسی اپنی پنجابی چ آخنے ہی چھ آخنا نہیں ہوئے حکم را لے کوڑے تورے، یہ ساری آوازیں ہیں جو ہم جانوروں کو، یہ سارے کیا ہوں گی؟ اسماء اصوات. یا کسی حیوان کی آواز کی نقل کی جائے. تو شیطانی آئی تو تمہیں اڈا ککڑ مانگے جو دینا نقل ہو گئی کہ نہیں؟ اس طرح آگے جی. اس میں غیر متمکن کی چھٹی قسم 2 آج ہم ابھی تک جی
کاشف صاحب اسمائے اسوات پڑھ چکے ہیں اور اسمائے افعال پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ صفحہ نمبر 17 پہ پہنچ گئے ہو۔ اسمائے افعال وہ ہوتے ہیں، یہ وہ اسم ہیں جو ہیں تو اسم لیکن معنی فعل والا دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو اس کی دو قسمیں انہوں نے بتائی ہیں بھئی، یہ جو 4 اسم لکھے ہوئی ہیں یہ معنی دیں گے امر حاضر کا، اور جو نیچے ہے آتا اور شتانہ لکھا ہوا ہے یہ دیں گے معنی فعل ماضی کا۔ آگے دوسری 5ویں قسم ہم نے پڑھی ہے اس میں غیر متمکن کی کہ اسمائے اسوات، تو وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کے اوپر کوئی ایسا ہو جیسے مرض ہوتی ہے، اس وقت عارضی طور پہ جو کچھ الفاظ نکلتے ہیں، ہائے اف، یہ اسماء اسوات ہیں۔ یا کسی حیوان کو آواز دی جاتی ہے تو وہ بھی اسماء اسوات ہوں گے، یا کسی حیوان کی آواز کی نقل اتاری جائے تو اسے بھی اسماء اسوات ہیں۔ حیوان کو بات نکالے اسے تو اسماء اسوات، حیوان کی آواز کو تو اسماء اسوات نہیں کہیں گے، جیسے کائیں کا کتے کا نہیں وہ جڑا نا جی وہ ننی آواز تو خیر ہو سی لیکن اس اسی اسماء اسوات بھی شامل نہیں کرنے، ٹھیک ہے جی؟ اس میں غیر متمکن کی 6ٹھی قسم کون سی ہے جی؟ آ گئی نے 6ویں قسم۔ اس میں غیر متمکن کی 6ٹھی قسم اس میں ظرف ہے۔ ظرف کس کو کہتے ہیں انجم صاحب؟ مکاح معین صاحب، عبداللہ شاہ عبداللہ شاہ غازی بھی لا دیوانا، ہاں جی کاشف صاحب وہ لمبا سوچنے لگ پا۔ ظرف تو بہت ہی آسان چیز ہے، زوئے ظروف نہیں پڑھا آپ نے بچپن میں؟ بڑا پن نہیں جی، ہاں جی حضرت صاحب محمد حبیب الرحمان، برتن چنگا بلے انتظار چاہیا شاب الدین بھی میڈ کو پوچھو صحیح میں دسے پر چلو عزت رہ گئی جی۔ اچھا ایک ہوتا ہے برتن اور ایک ہوتا ہے جیسے ظرف زمان ظرف مکان ہوتا ہے، ظرف مکان جگہ کے لیے اور ظرف زمان وقت کے لیے۔ تو ابھی ادھر سے پڑھتے ہیں جی۔ اس میں غیر متمکن کی 6ٹھی قسم اس میں ظرف ہے۔ اس میں ظرف کی تعریف کریں، اس میں ظرف وہ اسم ہے جو فعل واقع ہونے کے زمانے یا مکان پر دلالت کرے۔ اس میں ظرف کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس میں ظرف کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 جو کسی خاص فعل کے زمانے یا مکان پر دلالت کرے، جیسے مضربن۔ مضربن کون سا صیغہ ہے جی؟ جلتو جلالتو اے بلا ٹالتو، یہ بھی آپ آگے جا کے کریں گے نا جب سر نہیں جی نہیں، مضارع کے صیغے میں آپ نے پکا یاد رکھنا ہے کہ 4 نشانیاں اس کے شروع میں یا آتی ہے، یا تا آتی ہے، یا حمزہ آتا ہے اور یا نون آتا ہے، تو ان کے شروع میں میم آیا ہوا جی۔ یہ اسماء ظرف کا صیغہ ہے۔ مضربن مضربان مضارب مضاربن، پھر آ گیا ہے مضربتن مضربتان مضارب مضاربتن۔ یہ 4 اور 8 صیغے ہو گئے اسماء ظرف کے۔ یہ میں یہی کہنے لگا تھا کہ یہ اب جب صرف صغیر آپ یاد کریں گے نا تو صرف صغیر میں ہر اسم اور فعل کے کم از کم 2 صیغے، اور کچھ ایسی گردانے ہیں، کچھ ایسے اسماء ہیں یا افعال ہیں جن کے پوری گردانیں موجود ہیں، جیسے کہ یہ میں پڑھ چکا ہوں۔ میں تھوڑا سا آپ کو ایگزامپل کے طور پہ پڑھتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ضرب یضرب ضربن فہو ضارب، 4 صیغے میں نے پڑھے نا۔ ضرب فعل ماضی کا، یضرب فعل مضارع کا، ضربن مصدر اور ضاربن اسم فاعل۔ وضرب یضرب ضربن، وضرب بھی فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، یضرب فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے، ضربن پھر مصدر آیا، فذاک مضروب، یہ اسم مفعول آ گیا۔ اب میں آگے سے پڑھوں گا۔
لم یضرب لم یضرب یہ دونوں کس کے ہو گئے؟ جہاد کے. لا یضرب لا یضرب یہ نفی کے. لن یضرب لن یضرب لن یضرب یہ ہو گئے تاکید کسی کے، یعنی اس میں تاکید کی جا رہی ہے کسی کام کی طرف. جیسے ہی چلیے آگے جا کے سمجھاؤں گا انشاءاللہ ایک ایک چیز آپ کو. آگے جی الامر منہ اضرب لتضرب لیضرب لیضرب. آگے والنہی عنہ اس میں سے نہی کسی کے کون سے ہیں؟ لا تضرب لا تضرب لا یضرب لا یضرب. آگے ہے الظرف منہ، آ گیا یہ والے آپ کے مطلب کی بات. الظرف منہ مضرب مضربان مضارب مضارب. یہ ابھی ادھر چونکہ ہمارے پاس صرف کی کتاب نہیں ہے اس میں آپ کو نشاندہی کرا دیتا. تو ان کے سارے اب یہ کس کے لیے ہو رہا ہے جی؟ جو کسی خاص فعل کے زمانے یا مکان پر دلالت کرے جیسے مضربن، اور جو کسی خاص فعل کے ظرف پر نہیں بلکہ مطلقاً فعل کے ظرف پر دلالت کرے. یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں. آپ یوں سمجھ لیں کسی خاص وقت کے لیے ہو صرف تو اس وقت میں وہ جگہ بھی تو کوئی ہوتی ہے نا. ہاں ان دونوں کے لیے ہو یا صرف اور صرف مطلقاً جگہ کے لیے ہو. دو قسمیں بن گئی اس کی مختصر جو میں نے آپ کو اپنے لفظوں میں سمجھا دی. آگے کہتا ہے جی اس میں جگہ اس جگہ ظرف کو کی کون سی مراد ہے؟ اس جگہ ظرف کی دوسری قسم مراد ہے مضربن میں. اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ ظروف زمان اور ظروف مکان. ظروف زمان کون سے ہیں؟ جواب اذا اذا متا کیفا ایانا امسے مز منز قطو عودو قبلو و بعدو. یہ سارے آپ نے یاد رکھنے. یہ ان کے معنی کا بھی وہی میں آپ کو آج جواب دوں گا. یہ جب جہاں استعمال ہو رہے ہوں گے وہاں ان کا معنی اس طرح لے لیا جائے گا. ویسے تو زمانے میں ہاں جی اب ویسے تو اب جیسے کہ از ہے اذا ہے ان کا معنی جب ہوتا ہے. متا کا مطلب کب ہوتا ہے. کیفا کا مطلب کیسے یا کیسا اس طرح تو ہوتا ہے. لیکن یہ وہاں تھوڑا بہت آ جائے گا. تو یہ دیکھ پھر بعد میں کریں گے جہاں مثال میں استعمال ہوگا. سوال قبلو اور بعدو کی کتنی حالتیں؟ قبل بعد کی 3 حالتیں ہیں جی. ظروف زمان کون سا؟ جی یہ پڑھ چکے ہیں نا جن کا آپ معنی کا کہہ رہے تھے. قبل اور بعد کی کتنی حالتیں ہیں؟ قبل بعد کی 3 حالتیں ہیں. نمبر 1 اس کا مضاف الیہ لفظوں میں ہو جیسے قد خلت من قبل الرسل. اس صورت میں یہ معرب ہوگا. اچھا یہ ہم اس کو ادھر روکتے ہیں فی الحال کیونکہ یہ اب لکھنے والا معاملہ شروع ہو گیا ہے. کیونکہ مثالوں میں جب تک لکھ کے سامنے سمجھایا نہیں جائے گا تو آپ ہمیں ٹینشن میں پڑ جائیں گے. اس کو تھوڑے سے ہم سکپ کرتے ہیں جی ملک صاحب. یہ اگر ٹائم ہے بات ہوا تو ابھی کر دیں گے نہیں تو اگلی کلاس میں کر لیں گے. آپ ڈائریکٹ آ جاؤ جی اس میں غیر متمکن کی 7ویں قسم پہ. میرا لیکن چلو اس میں کچھ مٹانے ہیں آف کر کے. اس میں غیر متمکن کی 7ویں قسم کون سی ہے؟ اس میں غیر متمکن کی 7ویں قسم ہے اسماء کنایات. لفظ بولو ذرا. کنایا. اسماء کنایا کی تعریف کریں. آپ نے کبھی کبھی کسی عالم سے یہ سنا ہوگا گفتگو میں کہ بھئی میں تفصیل میں نہیں جاتا اشاروں اور کناؤں سے بتاتا جاؤں گا، جو سمجھ گیا سمجھ گیا، جو نہ سمجھے نہ سمجھے. بات سمجھ رہے؟ تو یہ وہ اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کنایا کیا ہوتا ہے. اسماء کنایا وہ اسم ہے جو کسی معین چیز پر دلالت کرے. معین کہتے ہیں کسی کو خاص کر دینا کسی چیز کے ساتھ. ٹھیک ہے، کسی کی تعیین کر دینا لیکن اس کی دلالت واضح نہ ہو. ابھی آپ نے سمجھنے کی کوشش کریں تعیین کیسے ہوتی ہے. ایک تو ہوتی ہے اس طرح کہ جناب ساری کلاس آ جائے عبداللہ شاہ نہ آئے.
میں کہیں جا رہا تھا تو میں کہتا ہوں ساری کلاس آ جائے عبداللہ شاہ نہ آئے، اب اس کو میں نے معین کر دیا، مقید کر دیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ یا آپ کہیں گے اتوار والے دن ہمارے جامعہ میں کوئی محفل ہوگی، یہ معین ہو گیا، سمجھ رہے ہیں؟ جمعرات والے دن جی فلاں کا علم ہے، معین ہو گیا، یہ تو ہے واضح طور پہ۔ لیکن یہ کہتا ہے کہ اسماء کنایہ وہ اسم ہے جو کسی معین چیز پر دلالت کرے، یہ دلیل تو بنے کسی معین خاص چیز پہ، لیکن اس کی دلالت واضح نہ ہو۔ مثال کے سمجھے، میں اور ملک صاحب باتیں کر رہے تھے تو میں نے ان کو کہا اساں پوچھے نے وہ اپنے ہاں ہوں انہیں پتہ لگ گیا لیکن واضح نہیں ہویا، کیونکہ واضح ہو گیا تاں جو میں آخا اشرف پوچھنے انہیں کہنا میں اشرف نہیں۔ تو یہ کنایت اس طرح ہوگا جس طرح کہتے ہیں نا، مثال کے طور پر بھائی یہ کام صحابی نے کیا، ابھی میں کنایت سے کرنے لگا ہوں بات، بر وزن نے نہیں کیا، بر وزن نے نہیں کیا، تو صحابی کے وزن پہ کیا چڑھتا ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا، نہیں پتہ لگا؟ یہ کنایت اوکھا ہے ہمارا 204 تک دا تابعی، تو تابعی بھی ٹھیک ہے توبہ کرنے والا، لیکن اس نے وزن جڑے چڑھے نا صحابی نے وزن تے وہ بابی چڑھے نا ہاں۔ تو یہ جڑے علماء ہونے نا جڑے نہیں کھول کے نہ گننا چاہتے ان وقت آخر یہ صحابی یہ فرما رہا بر وزن نہیں فرما رہا، یہ کنایا جی، سمجھ آ گئی ہے بات آپ کو؟ اچھا جی، سوال اسماء کنایہ کتنے ہیں؟ جواب اسماء کنایہ 4 ہیں، کم، قضا، کیتا، زیتا۔ ان کے اوپر زبر زیر لگا لو کہ بعد میں آپ کہیں آپ کم کو کم اور قضا کو کچھ اور زیتا کو کیتا کو اپنی مرضی نہیں ہے، زبر زیر نہ اللہ نے رب دیمو پین کوئی نہیں ہے اے اور پہ آئی ادارے چاہ گئے نہیں ماں پتہ تو نا دماغ کمپیوٹر ہے، لیکن بات بھی کمپیوٹر بھی کہیں کہ پہلے فائلیں کرپٹ کر چھوڑنا۔ اب یہ بس یہ فائدہ پڑھتے ہیں اور پھر اس کلاس کو کلوز کرتے ہیں۔ کم جو ہے عدد مبہم کے لیے آتا ہے۔ عدد مبہم کون سا ہوگا؟ کوئی تعداد جو ہے وہ معین ہے لیکن واضح نہیں۔ کر کے ساں یار صاحب کر کے ساں ہاں اور جواب تو صحیح دیتا ہو ویسے۔ اچھا تو یہ کس کے لیے آتا ہے؟ عدد مبہم کے لیے۔ کسی چیز کی تعداد کے بارے میں بات ہوگی تو کم آئے گا، اور کم کی 2 قسمیں ہیں، ایک کم استفہامیہ سوالیہ طور پہ استعمال ہوتا ہے کم، دوسرا کم خبریہ خبر کے لیے استعمال ہوتا ہے کم۔ ہاں قضا یہ عدد مبہم کی خبر کے لیے آتا ہے۔ قضا لفظ قضا یہ جو اسماء کنایہ میں سے دوسرے نمبر پہ اوپر لکھا ہوا ہے نا، اس کی ابھی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ کم کی بات ختم ہو چکی ہے۔ قضا یہ عدد مبہم کی خبر کے لیے آتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ مبتدا کی جگہ پہ نہیں آتا بلکہ خبر کی جگہ پہ آتا ہے۔ جملہ اسمیہ میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ پہلا جو جس کا اسم ہو اور وہ پہلا مبتدا بنتا ہے اور دوسرا کیا بنتا ہے؟ خبر۔ اور جملہ فعلیہ ہو تو پہلا فعل بنتا ہے اور دوسرا فاعل، یہ وہ والا ہے۔ تو کیتا اور زیتا یہ مبہم بات سے کنایا ہے۔ گلاں وچ کوئی کرنا ہی ہوئے، صرف بات مبہم رکھنی ہو تو وہ اس کے لیے کیتا اور زیتا استعمال ہوگا۔ کسی جملے میں آپ کیتا اور زیتا دیکھو تو آپ سمجھ جاؤ کہ یہاں مبہم بات ہو رہی ہے، واضح بات نہیں ہو رہی۔ جو آپ یوں کہو کہ کوئی بندہ گیا بھائی جی میں جی یار تو بڑا لالا پھر آویں تے تھوڑی بھی جات کی جوان ہے تو میں بھی جا کو جوان ہے تے میرا دل ہے بھائی کدے کر کے نہ
تو او سگو بھی چلو اللہ خیر کرے یہ جی بندہ نہیں آسنا واضح جواب واضح نہیں ہوں مڑ کے گئے تو بھائی کی جی جواب ملا کہ او کوئی بس کوئی کھل گل نہ کی نہیں بس ببم جی آگ چھوڑا اللہ خیر بہت خوبصورت ہے کہتا رہتا میں جواب دیتا اچھا جی تو انشاءاللہ اس میں غیر متمکن کی 8ویں قسم یہ ہم پڑھیں گے اگلے سبق میں آپ نے اس پہ دھیان دینا ہے اور یہ جو تھوڑا سا بیچ میں رہ گیا ہے یہ اگلی کلاس میں پھر انشاءاللہ پہلے آگے شروع ادھر سے کریں گے اور یہ آپ کو بورڈ پہ لکھا کے سمجھا دیں گے وَفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ شعر پڑھ دینے جناب شعر نہیں کیڑی گل ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ